العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. محترم علماء کرام، بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آج اس مقام پر ہم اور آپ کو اکٹھا فرمایا. دین کی کچھ باتیں جن کو سیکھ کر ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی کی اصلاح ہو، عملی زندگی کی ترقی ہو، اور ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بہتر طور پہ کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور نزدیکی میں اور اضافہ کر سکیں، اور شیطان سے، شر سے، جہنم سے، نفس کی خرابیوں سے اور علم و عمل کی خامیوں اور کوتاہیوں سے اپنے آپ کو دور کر سکیں. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اپنے عنوان پہ گفتگو کروں، میں یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظم مجلس ہیں شیخ جابر فیضی حفظہ اللہ، یہ ان کی محبت ہے یا ان کا میرے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے جملے نماز کے بعد جب انہوں نے اعلان کیا تب بھی، اور اب مجھے یہاں بلانے سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے جملے انہوں نے کہے. علم و عمل کا کیا کہا آپ نے؟ جامع العلم والعمل، علم و عمل کا پے کر کہا. میں نے کہا یہ تو پوری ولایت کی گواہی آپ نے دے دی، سیدھے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. میں بات مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے پاس یہ ہے کہ اہل علم کی قدر کرنا یہ اچھی بات ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے. جائے کہ اتنی بڑی گواہی آپ دے دیں کہ وہ علم و عمل دونوں کا پیکر ہے. آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت کو دل سے قبول کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے جملے سننے کے بعد پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا واقعتاً ہم ویسے ہیں، اور یہی سمجھ کر اگر آپ نے بلایا ہے تو پھر تو ہمیں تقریر نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ ہم ویسے نہیں ہیں. اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ ایسا بن کر ہی تقریر کرنا ہے تو ہم تو ویسے ہیں نہیں، تو چھوڑ دیں تقریر. بارک اللہ. بس ہماری اپنی مجلسوں میں اس قسم کی باتوں کا خیال رکھیں کہ یقیناً اہل علم کی توقیر ہو، عزت ہو، اور ہر عالم کی، جو بھی عالم دین ہے، تھوڑا بھی علم رکھتا ہے، بہت علم رکھتا ہے، سب کی قدر و قیمت ہونی چاہیے. اور مجلسوں میں ایسا اعلان کبھی نہ کریں کہ جن کے لیے آپ آئے ہیں، آپ تو سب کے لیے، لوگ تو سب کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور سارے علماء انشاءاللہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی بات ہی بتائیں گے، تو سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اگر میں یہ نہیں ہوتا تو شاید اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کہہ دیا. تو اگر آپ کو اگر کچھ برا لگے تو میں معذرت خواہ ہوں اس پر. حاضرین گرامی، میں نے حمد و صلات کے بعد
آپ حضرات و خواتین کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون سے خطاب کیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکشی کر رہا ہے، بہت سرکش ہوا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، اور تم دونوں کے دونوں اس سے نرم بات کہو، نرم لہجے میں بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ بھولی ہوئی بات کو یاد کر لے، نصیحت حاصل کر لے، یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ حاضرین گرامی، آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے، پچھلی امتوں کے، ان کے انبیاء کے اور ان کے مناقشے، مناظرے، گفتگو کی جو تفصیلات قرآن و سنت میں اللہ نے دی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ان کی روشنی میں ہماری اصلاح فرماتا ہے، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیتوں میں جو باتیں حضرت موسیٰ و ہارون سے کہی گئیں، وہ حضرت موسیٰ و ہارون سے بھی کہی گئی ہیں اور ہم اور آپ سے بھی کہی گئی ہیں۔ وہ پیغام حضرت موسیٰ و ہارون کے لیے بھی تھا اور وہی پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور ہمیں ان دونوں، ہم اس پیغام کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، جس طرح حضرت موسیٰ و ہارون نے اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کی پابندی کر کے اللہ کے مقرب بندوں میں جگہ بنائی، وہ انبیاء میں، معزز انبیاء میں شمار کیے گئے۔ ہم اللہ کے عام بندوں میں جو نبی نہیں ہیں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اچھے بندوں میں شامل ہو جائیں گے اگر ان آیتوں کے پیغام کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں اپنا پائیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں، ان میں سے صرف 2 باتوں کو میں آج آپ کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہوں، ذرا واضح کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ موسیٰ و ہارون تم دونوں کے دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغی، وہ بڑا سرکش ہوا ہے۔ اور آپ بتائیں دنیا میں اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی کہ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ رب انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا جو رب ہے، تمہارا سب سے بڑا جو پالنہار ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی سرکشی کیا ہو سکتی؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سرزمین پر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، اللہ ہی کا ایک حقیر سا انسان، بنائی ہوئی مخلوق، حقیر سا بندہ اگر کھڑا ہو کر اتنے بڑے دعوے کا اعلان کرے، یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس گمراہی پر خاموشی نہیں ہو سکتی، اس گمراہی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، صرف اس لیے کہ وہ ایک حکمران ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، بخش دو، نہیں کہا جاؤ اس کو نصیحت کرو، فقولا له قولا لینا، اس کے پاس جاؤ، جا کر اسے نصیحت کرو۔ اس آیت کا پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب کبھی آپ کہیں کوئی ناحق، غلط یا کسی قسم کی بیجا بات دیکھتے ہیں، گمراہی کو آپ دیکھتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حق کے طرفدار بن کر کھڑے ہوں، حق کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہوں، سچائی کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوں، سچائی کی دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ حق کے طرفدار بنے، حق کے معاون بنے، حق کے مددگار بنے۔ کونوا انصار اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو۔ اللہ کے مددگار کیسے بنو گے؟ جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پیغام کی مدد کرو، اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچنے دو، اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ اس سرکش کو اس کی سرکشی پہ چھوڑ دینا،
جہاں اس کی بربادی کا سبب ہے وہیں اس کے زیر اثر سینکڑوں لوگوں کی بربادی کا سبب بن جائے گا. اس لیے اسے اس کی سرکشی پہ باقی رہنے دینے کے بجائے اس کے سامنے جا کر، اس کے پاس جا کر اسے نصیحت کرنا، اسے سمجھانا، اسے بتانا کہ تو گمراہی پر ہے، تو سے غلطی ہو رہی ہے، تو سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو جو دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ جہاں جھوٹا ہے وہی تیرے لیے بہت بڑی بربادی کی بنیاد ہے. یہ باتیں اسے سمجھانا چاہیے. حق کے لیے آپ کو فرعون کے سامنے بھی جانا پڑے اگر ضرورت پڑے، اور جانا ممکن ہو تو جاؤ، جا کر اسے نصیحت کرو. ظاہر بات ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ پیغام بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، وہ پیغام دنیا والوں کو سنائیں گے، وہ پیغام دنیا والوں تک پہنچائیں گے، وہ پیغام ہم دنیا کے ہر کونے کونے تک عام کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ حق کا بول بالا ہوگا، حق بات لوگوں تک پہنچے گی. ان آیتوں میں حضرت موسیٰ و ہارون سے دوسری جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں کے دونوں فرعون سے جو بات کرو وہ نرم گفتگو کرو، قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرو اس سے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، شاید کہ بھولا سبق یاد کر لے، یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے. میرے بھائیوں، آج آپ ایک بات مجھے بتاؤ، کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اسے ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، اس کو جو ہے سختی سے روکتے ہیں، اور ہونا چاہیے، سختی سے روکنا بھی چاہیے جہاں سختی سے روکنے کا مقام ہے. لیکن فرعون جیسے سرکش انسان کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون سے کہا کہ جا کر گفتگو نرم کرو، تمہاری گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے. آپ سوچیں، ہم عام طور پہ کیا سوچتے ہیں، ایک آدمی گنہگار ہے تو اسے جو ہے ڈانٹنا ڈپٹنا چاہیے. گنہگار سے آگے بڑھ کر اگر آدمی بدعتی ہے زیادہ ڈانٹنا ڈپٹنا چاہیے، اور بدعتی سے آگے بڑھ کر اگر مشرک ہے، کافر ہے، گمراہ ہے تو اسے زیادہ اور سختی سے ڈانٹنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے دین میں گناہوں کی یہی درجہ بندی ہے نا. گناہ جو ہے ایک درجہ، اس سے زیادہ جو ہے بری چیز ہے بدعتیں. ایک تو ہے گناہ، اور گناہ میں بھی درجے، ایک تو ہے گناہ صغیرہ، دوسرا ہے گناہ کبیرہ جو گناہ صغیرہ سے زیادہ برا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا آدمی زیادہ برا انسان. اور گنہگار کے مقابلے میں بدعتی انسان جو ہے وہ اور زیادہ برا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ شیطان کے نزدیک بدعت جو ہے نا وہ گناہ سے زیادہ محبوب ہے، وہ گناہ سے زیادہ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک آدمی بدعتی ہے تو وہ بدعتی کسی بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے سے زیادہ برا ہے. بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے سے زیادہ برا ہے وہ انسان جو بدعتی انسان ہے. آپ اور میں یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ آج ہمارے سماج میں بڑی کمزوری ہے. وہ کمزوری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک آدمی شرابی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں. ایک آدمی قاتل ہے، لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. ایک آدمی سود خور ہے، لوگ اس کی برائی کرتے ہیں. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے. ایک آدمی غلط کار ہے، زنا کار ہے، بدکار، سب اس سے برائی نفرت کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں ذرا آپ مجھے یہ بات بتاؤ، ایک آدمی بدعتی ہے، بدعتیں اس کے پاس ہیں، تو لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی جو ہے اہمیت آپ کو دیکھتے ہیں جو اہمیت حضرت عبداللہ ابن مسعود اس اثر میں بتا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو بات کہی وہ یہ کہ یہ جو انسان بدعتی ہوتا ہے وہ گنہگار سے زیادہ شیطان کا چہیتا ہوتا ہے. شیطان کو بدعتیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور دوسرے الفاظ میں اہل علم یوں کہتے ہیں بدعتی جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا ولی ہوتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس مسیلمہ کذاب کا مسئلہ آیا. مسیلمہ کذاب یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. تو اس کے پاس جن تھے، شیطان تھے جو
مسلمانوں کے لشکر کے بارے میں خبر دے دیتے تھے اس کو. ابھی مسلمانوں کا لشکر آیا نہیں، اور اس کے اپنے جتنے پیروکار تھے، متبعین تھے، ان تمام کو یہ کیا کرتا تھا؟ مسیلمہ کذاب جنوں کی دی ہوئی خبر کی بنیاد پہ بتاتا تھا اور کہتا تھا یہ میرے پاس وحی آ رہی ہے، میں اپنی وحی کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہوں. کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مسیلمہ کہتا اس کے پاس وحی آتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا صحیح کہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا صحیح کہتا ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ؟ کیا تم نے یہ پڑھا نہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کے پاس وحی لاتے، خفیہ پیغام پہنچا دیتے تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں. بات وہی ہے، یاد رکھیں کہ یہ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، اسی لیے یہ شیطان کے زیادہ چہیتے بھی ہوتے ہیں. اب یہاں ایک بات آپ کے سامنے میں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھا کہ گناہوں کے مقابلے میں بدعتیں زیادہ بری ہوتی ہیں، اور بدعتوں سے زیادہ بری شرک اور کفر کی بات ہوتی ہے. اور شرک و کفر میں بھی اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو اللہ کا شریک قرار دے، کسی زندہ کسی مردہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی شیطان کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، یا کسی درخت کو، کسی چرند کو، پرند کو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو بہت بڑی بغاوت ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑی بغاوت تو یہ ہے نا کہ آدمی خود اپنے بارے میں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں کہے تو یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے. اور فرعون کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون سے یہ کہا قولا لہ قولا لینا، تم دونوں اس کے پاس جاؤ تو تم نرم گفتگو کرو. سبحان اللہ. آپ سوچیں جس آدمی کا جرم جتنا زیادہ بڑا ہے وہ اتنے سخت لب و لہجے کا مستحق ہوگا نا. ہماری سمجھ تو یہی کہتی ہے کہ جو آدمی جتنی بڑی غلطی کرتا ہے اسے ڈانٹ بھی اتنی سخت پلانی چاہیے، اس سے گفتگو بھی اتنی ہی سخت لہجے میں کی جانی چاہیے. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جا کر تم انہیں نصیحت کرو. بھائیو یہ کیا بات ہے؟ اہل علم نے اسے ایک ضابطے قاعدے کی شکل میں سمجھایا ہے، اور آج کی اس مجلس میں آپ کو وہی پیغام دینا چاہتا ہوں. اہل علم نے کہا کہ علماء اہل سنت کا اور عوام اہل سنت کا یہ امتیاز ہے، یہ ان کی شناخت ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ حق کے طرفدار بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کے خیرخواہ بھی ہوا کرتے ہیں. وہ حق کے طرفدار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کا بھلا چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. وہ حق میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، سچائی کے بارے میں کوئی کسی قسم کی لچک نہیں لاتے. توحید کو توحید کہتے ہیں، شرک کو شرک کہتے ہیں، سنت کو سنت کہتے ہیں، بدعت کو بدعت کہتے ہیں، گناہ کبیرہ کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، گناہ صغیرہ کو گناہ صغیرہ، نیکی کو نیکی کہتے ہیں. اور یہ بیان کرنے میں کہ حق یہ ہے، توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، بدعت یہ ہے، وہ کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ والی بات ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے خوف سے یا کسی کے لالچ میں، کسی کی رعایت میں، کسی کا لحاظ کر کے، کسی کا خیال کر کے، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کا عہدہ دیکھ کر، کسی کا مقام دیکھ کر، اور کسی اور آدمی کی کسی اور چیز کو دیکھ کر وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے کہ حق کے معاملے میں 19-20 کر لے جائے. نہیں ہوگا. تو فرعون وقت ہوگا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کر آنے والا موسیٰ ہوں. حضرت موسیٰ نے یہی تو جا کے کہا تھا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کر. تو کہتا اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. حضرت موسیٰ و ہارون کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا کہ پہلی بات یہ یاد رکھو کہ حق کے علم بردار رہو، حق کے مددگار رہو، حق کے طرفدار رہو اور حق کے طلبگار رہو. تم بھی حق تلاش کرو، حق کے ساتھ کھڑے رہو، حق بات پہنچاؤ. دنیا میں کبھی کسی کی رعایت کرتے ہوئے حق کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، سچائی کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو. لالچ میں آ کر حق کو نہ چھوڑو، خوف میں مبتلا ہو کر حق کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو. حق بات کو حق کہو
اور جیسے کہنے کا طریقہ ہے ویسے کہو، جیسے کہنے کا سلیقہ ہے ویسے کہو۔ تو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حق کے طرفدار ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ اپنے مدعو کے، اپنے مخاطب کے خیر خواہ بھی ہوا کرتے ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ حق کے طرفدار بھی ہوتے ہیں اور مدعو کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ حق کے دائی ہونے کا مطلب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مدعو پہ جو چاہے کہیں، جیسے چاہے کہیں، یا مدعو کی خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں سمجھتے کہ مدعو کا لحاظ کر کے حق میں کمی کر لے جائیں، یہ ان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ حق کے لیے حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کے خیر خواہ بھی ہوا ہوتے کرتے ہیں، اور دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے چلتے ہیں۔ بات کیا میں بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں، دیکھو آج کی دنیا میں ہم جو چیز مشاہدہ کرتے ہیں نا، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ان دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ناکام ہوتے ہیں تو ان کو شیطان دھوکے میں رکھتا ہے، پھر بھی تم کامیاب، وہ ناکام ہے پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ کیسے؟ میں ذرا اس کی تفصیل کرتا ہوں، آپ سمجھیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ شیطان کی ایک چال یہ ہے کہ انسان کو اس راستے سے گمراہ کرتا ہے جس راستے کا لالچ یا جس راستے سے انسان کا رشتہ زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کسی انسان پر خواہشات کا غلبہ ہے، اس انسان کو خواہشات کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ کسی انسان پر اگر علم کا غلبہ ہے، علم کو سے محبت کرنے والا ہے، علم کے راستے سے آ کے شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی آدمی کے اندر شبہات کے پیچھے پڑنے کا مزاج ہے، شیطان شبہات کے راستے ہی سے اسے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کا کمال یہ ہے، انسان اگر دنیا دار ہے تو اسے سمجھاتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی زاہد ہے، تاریک الدنیا، دنیا سے بھاگنے والا ہے، تو اسے آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ دنیا فتنہ ہے، اس لیے دنیا کو پوری طرح چھوڑ دو، ساری دنیا کو پوری طرح چھوڑ کر راہب بن جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، بیابان میں چلے جاؤ، آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ شیطان اس راستے سے آتا ہے جس راستے سے آدمی کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور جس راستے کو آدمی اچھا راستہ یا اپنی مرضی کا پسند کا راستہ سمجھ کر چلتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، دیکھو یہ دو باتیں یاد رکھو۔ ایک آدمی ہے حق کی طرفداری کا جذبہ رکھتا ہے، حق کی طرفداری کا جذبہ رکھتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ حق کی طرفداری کے نام پہ آپ کو اس حد تک لے جاتا ہے جہاں آپ اور میں حق کی طرفداری کے نام پر مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی، مخلوقات کے ساتھ نرمی، مخلوقات کی بھلائی، مخلوقات کو ہدایت پہ لانے کے جذبے سے زیادہ اپنے حق کے طرفدار ہونے کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کے نام پہ باتیں تو بڑی مضبوط کرتے ہیں، لیکن مخلوقات اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آتا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ایسا ہے کہ اس کا دل نرم ہے، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے، تو شیطان اس راستے سے اسے گمراہ کرتا ہے۔ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ خیر خواہی کے نام پہ کہتا ہے بھائی لوگوں پہ نرمی کرو، لوگوں پہ سختی مت کرو، لوگوں کے ساتھ سخت لہجہ نہ اختیار کرو۔ اب نرمی 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 کے نام پر لوگوں کے ساتھ معاملے کی نرمی، گفتگو کی نرمی، انداز کی نرمی، اسلوب کی جو نرمی تھی، اس نرمی کو لا کر منہج کی نرمی، عقیدے کی نرمی، سمجھوتے والی زندگی جینے والا مسلمان بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی پیغام ہے کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو جو پیغام دیا، یہی سلفی منہج کی بہت بڑی پہچان ہے۔ یہ جو پیغام قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک طرف فرعون ہے، وہ سبق دراصل ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ سلفی منہج کی بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی میں بھی پورے ہوتے ہیں، اور وہی لوگوں کے ساتھ ساتھ حق کے سچے طرفدار بھی ہوا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے نام پر، لوگوں کے ساتھ نرمی کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے نام پر وہ حق بات کے کہنے سنانے میں سمجھوتا کر لے جائیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ حق کے طرفدار ہونے کے نام پر
لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر سے نکل جائے، ایسا بھی نہیں ہوا کرتا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا اصل میں بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی خوبی ہے، جو علماء اہل سنت کی پہچان ہے، سلف صالحین کے منہج کی پہچان ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں شیطان کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے نام پہ حق پہ سمجھوتا کروانا لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملے کے نام پر وہ لوگوں کو حق کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یا پھر یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حق کے طرفدار بننے کے نام پر، حق کے لیے کوشش کرنے کے نام پر لوگوں کے ساتھ بدسلوکی، بد زبانی، لوگوں کے ساتھ غلط رویہ، لوگوں کے ساتھ بیجا سختی، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کہ جو سلوک اللہ کے نبی نے اپنے مطلوبین کے ساتھ نہیں کیا، آج نبی کا امتی اپنے مخاطبوں کے ساتھ کرتا ہے۔ بھائیو، آج کی اس ملاقات میں اصل میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ بات یاد رکھو، قرآن و سنت نے ہمیں ایک بہت سیدھا سبق سکھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول تم رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں۔ مفسرین نے لکھا اولو الامر سے مراد علماء، اولو الامر سے مراد امراء ہیں، یعنی دین کے معاملات میں علماء ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر حکومت اور انتظام کے معاملات ہوں تو جو امیر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو مسلمانوں کا حکمران ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا، اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر اولو الامر کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا، علماء کی، امراء کی، ذمہ داروں کی، اہل علم کی فرما برداری کرنے، ان کی بات ماننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ لیکن کیا یہ بات ماننا، اس میں معیار کیا ہوگا؟ کیا حق کے معاملے میں سمجھوتا کیا جائے گا؟ قرآن و سنت یہ ایک بات بتائے، عالم، مولوی، مولانا یا قوم کا ذمہ دار یا حکمران کوئی اور حکم دے، کیا اس کی فرما برداری کی جائے گی؟ قرآن و سنت کے ان الفاظ پہ آپ غور کریں، آپ کو پتا چلے گا۔ قرآن کی اس آیت میں آئے ہوئے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے 6 صدی عیسوی کے ایک عالم دین ہیں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ سمجھایا۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے، اللہ نے اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تو کہا اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ، لفظ اطاعت کا مستقل ذکر کیا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ اطاعت کا دوبارہ تذکرہ کیا، دہرایا اس لفظ کو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جب اولو الامر کا تذکرہ آیا، اللہ نے نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ کہ تم اپنے ذمہ داروں کی بھی اطاعت کرو کے لیے لفظ اطاعت کو نہیں دہرایا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے کسی اور کے حوالے کی ضرورت نہیں، یہ مان لینا، یہ جان لینا کافی ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، وہ مستقل اطاعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے باہر سے کسی اضافی بات کی ضرورت نہیں، معلوم ہو جائے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ مستقل اطاعت ہے۔ لیکن اگر عالم کی یا ذمہ دار کی کسی کی بات سامنے آتی ہے، اسے اللہ نے مستقل اطاعت نہیں قرار دیا، کہا یہ اطاعت پچھلی 2 اطاعتوں سے جڑی ہے۔ جس طرح وہ اولی الامر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جملے سے جوڑ دیا، یہاں اطیعوا مستقل نہیں کہا، ایسے ہی اولی الامر کی مستقل اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کا یہ ضابطہ ہمارا اصول ہے، ہمارا ضابطہ ہے، اور اسی کی ہم تبلیغ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حق بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے۔ مسلک پرستی یا کسی بھی قسم کے وہ راستے جس سے حق کی پیروی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، حق کی پیروی میں خلل پیدا ہوتا ہو، اس میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں اتحاد کی خاطر آپ کو توحید پہ نہیں بولنا چاہیے۔ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اتحاد توحید سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں لوگوں میں اتحاد برقرار رہے گا، شرک پہ نہ بولیں. نہیں ہوگا. شرک پہ بات ہوگی اس لیے کہ شرک کا معاملہ کسی کے اتحاد سے بڑا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں بدعتوں پہ نہ بولا کریں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، برا محسوس ہوتا. نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بدعت کو بدعت کہا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا یہ بدعت ہے. لوگ کہتے ہیں سنت کی ترویج اور اشاعت کے نام پر آپ بہت زیادہ اتباع سنت پہ نہ بولیں کہ جو لوگ تقلید کے مذہب پہ جیتے ہیں ان لوگوں کے اندر اس کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوگی. ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم علماء اور ائمہ کے احترام کے بھی تبلیغ کریں گے، لیکن اس سے بڑھ کر رسول اللہ کی اتباع کا پیغام بھی ہم عام کریں گے. ہم علماء کا احترام ضرور سکھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ علماء کی شان میں گستاخی مت کرو، علماء کے ساتھ بے ادبی مت کرو. ائمہ اربعہ کا معاملہ ہو یا بعد کے دور کے علماء ہو، وہ علماء جو بدعتی نہیں تھے، فقہی مسائل کے اندر اجتہاد کرنے والے تھے، ہم کہیں گے احترام ان کا پورا ملحوظ رکھو، لیکن اس سے بڑھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کو مقدم رکھو. یہ ہماری اپنی دعوت ہے. اس دعوت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری دعوت خاص طور پہ ماضی قریب کے چند دنوں کے اندر بڑی مصلحتوں کا شکار ہو گئی، بڑی مصلحتوں کا شکار ہو گئی، اور کئی جگہ پہ سمجھوتے ہونے لگے. اب تو یہ صورتحال ہے، لوگ ایسی تنظیموں میں، ایسے معاملات میں الجھنے جا رہے ہیں جو ان کو یہ سبق پڑھاتی ہیں کہ اس وقت ملک کے حالات خراب ہیں تو تمہیں قوم کے لیے سوچنا چاہیے، یقیناً سوچنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم سب ایک ہیں. جب معاملہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے مشترکہ مصالح کی بات آئے گی، ہم سب ایک ہیں، ایک آواز ہو کر بات کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ توحید کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اتباع سنت کی بات کرنا چھوڑ دیں گے. نہیں ہوگا. شرک کو شرک بتانا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہوگا. بدعتوں کو بدعت کہنا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہوگا. یہ ہوگا، بولیں گے، توحید کو توحید بتائیں گے، شرک کو شرک بتائیں گے، لوگوں میں تبلیغ کریں گے، سمجھائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے مسلک کی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہر آدمی اپنے مسلک کی بات کرے. اللہ کے بندو، توحید کا مسئلہ کسی کی جاگیر نہیں، کسی مسلک کی پہچان نہیں ہے، یہ دین ہے، اسی پر ہماری اور آپ کی نجات ہے. شرک کا مسئلہ کسی جماعت جمعیت کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور پوری امت کے مسئلے کو ہمیں پوری امت کے سامنے پہنچاتے رہنا چاہیے. بدعتوں کا مسئلہ، یہ بدعتوں کا مسئلہ کسی خاص جماعت جمعیت کا نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر دیکھو کتنی حدیثیں اللہ کے نبی نے بدعتوں کے بارے میں ارشاد فرمائی. بات بہت دور جائے گی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کمی اور کمزوری کہاں ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اتحاد اور وحدت کے نام پر، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے نام پر دعوت میں سمجھوتا کرنے لگے، پیغام میں کمی بیشی لانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ایک بڑی کمزوری ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ وہ فرعون بھی ہوگا تو سچی بات آپ کو اس کے سامنے رکھنی پڑے گی. اذهبا الى فرعون انه طغى، بڑی سرکشی پہ اتر آیا ہے، جاؤ جا کر حق کا پیغام اسے سناؤ. حضرت موسیٰ و ہارون نے کہا تھا اننا نخاف، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر ہے، ہم تو بڑے کمزور قوم سے نکلے، قبطیوں کی قوم سے نکلے، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ جو ہے زیادتی نہ کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جاؤ. حق بات کہنی پڑے گی، حق بات سنانی پڑے گی. حق بات کے سنانے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. یہ بات آپ یاد رکھیں، یہی اصل میں ہماری پہچان، یہی اصل میں ہماری دعوت کہ حق بات کو آپ پہنچائیں سامنے والے آدمی تک. یہ پہلی بات ہے جو میں نے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے. لیکن دوسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ و ہارون کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات حق کی کر رہے ہو، یقیناً حقدار کی آواز اونچی ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں نا، جس آدمی کا حق ہو اس کی آواز خود بخود بلند ہوتی ہے. حقدار کی آواز، حق شناس کی آواز، حق کے علمبردار کی آواز اونچی ہوتی ہے. اللہ نے کہا ذرا نرمی سے بات کرو، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
میرے بھائیو یہ کیا مسئلہ ہے جو اللہ اس آیت میں ہمیں سمجھا رہا ہے؟ اہل علم نے بتایا، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا، اس حکم کی وجہ اللہ نے بتائی۔ اللہ نے کہا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے تمہاری نرم گفتگو سے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے نرم گفتگو سے وہ نصیحت حاصل کر لے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ کیا بات ہے؟ دیکھو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، پیارے انداز میں سمجھایا۔ کہا دیکھو مسئلہ کیا ہے، کیوں اللہ نے فرعون جیسے بدبخت کے پاس بھیجا تو کہا گفتگو نرم لہجے میں کرنا، اپنے انداز کو جو ہے ہلکا رکھنا، کیوں اللہ نے کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی حق سے دور ہوتا ہے نا، حق اس کے پاس نہیں ہوتا، جب اس کے پاس حق پہنچتا ہے، حق خود ایک بوجھل چیز ہوتی ہے، بڑی وزندار چیز ہوتی ہے، اسے ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، میں حق کیسے قبول کروں۔ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے نا، گمراہ آدمی کے سامنے جب حق پہنچتا ہے تو حق جب پہنچتا ہے تو وہ حق خود ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اگر حق کے بوجھ کے ساتھ بولنے والے کے لب و لہجے کا، ڈانٹ ڈپٹ کا، اس کی زور کا، اس کی اپنی سختی کا بھی بوجھ اگر زائد ہو جائے تو یہ بوجھ سامنے والے پہ ڈبل ہو جائے گا، سامنے والے پہ ڈبل دگنا بوجھ آ جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو ایک بوجھ اٹھانے میں پریشان ہو رہا ہے وہ دوہرے بوجھ کو اٹھانے میں اور زیادہ پریشان ہوگا۔ اور کئی بار ایسا ہو سکتا ہے شاید بوجھ ایک ہوتا تو وہ قبول کر لیتا، بوجھ دگنا ہونے کی وجہ سے وہ حق بات قبول کرنے سے محروم رہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لب و لہجے، تمہارے انداز کی وجہ سے وہ آدمی حق قبول کرنے سے رک جائے، باز آ جائے۔ میرے بھائیو، اسی کو کہتے ہیں الرحمت بالخلق۔ ہم امت کے خیر خواہ ہیں، ہم کسی سے جیتنے نہیں آئے ہیں۔ آپ یاد رکھو، ہم کسی سے جیتنے نہیں آئے ہیں کہ تم ہار گئے ہم جیت گئے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہمدردی کر کے، تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہم دونوں مل کے شیطان کے مقابلے میں جیتنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری اور آپ کی دعوت کا بڑا اہم پیغام ہے کہ ہماری دعوت میں نرمی کا، خیر خواہی کا، لوگوں کی بھلائی کا، لوگوں کے چاہنے کا بڑا اہم کردار ہے، بڑی اہمیت اس کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، سامنے والے کو آسانی سے باہر نکالنے والے فتوے دینے سے زیادہ سامنے والے کے ساتھ ہمدردی کر کے، سمجھ کے، سمجھا کے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ یہ اصل میں دعوت ہے، یہ اصل میں دعوت ہے، اصل میں پیغام یہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، علماء اہل سنت نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا اور اس کے مقابلے میں سختی کی تو کب کی پتہ ہے آپ کو؟ جب اہل بدعت نرم گفتگو سے سیدھے نہیں ہوئے، جب دیکھا کہ نرمی کے بجائے کام گرمی سے نکلتا ہے، تب اہل سنت نے، علماء اہل سنت نے اہل بدعت کے ساتھ سختی بھی اختیار کی۔ لیکن یہ نرمی اور گرمی یہ مزاج پہ نہیں گئی تھی، یہ لوگوں کے مزاج پہ نہیں تھی، یہ اس احساس پہ نہیں تھی کہ میں حق پر ہوں تو میں جو چاہے بول سکتا ہوں، جس کو چاہے بول سکتا ہوں، جیسے چاہے بول سکتا ہوں۔ معاف کرنا، آج ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ میں حق پر ہوں تو جس زبان میں چاہے مخاطب کروں، جس انداز میں چاہے مخاطب کروں۔ سلف صالحین کا انداز ایسا نہیں تھا میرے بھائی، وہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے، لوگوں کے حالات کے حساب سے کیا کرتے۔ آج یہ صورتحال ہے، ایک آدمی اہل سنت میں سے، اہل حدیث میں سے، کتاب و سنت کا نام لیوا، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی، پہلی بات وہ غلطی ہے کہ نہیں یہ اپنے آپ میں ایک جگہ، لیکن مان لے غلطی ہوئی تو لوگ سلوک ایسا کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کافروں مشرکوں سے زیادہ گئے گزرے۔ یہ منہج ہے، یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا پیغام ہے۔ سلف صالحین کی سیرتیں پڑھ کر دیکھو، اہل بدعت میں بدعت مکفرہ کے حامل کچھ لوگ ہیں، بدعت مکفرہ سے نیچے جو آدمی کو کافر نہیں بناتی، فاسق بناتی ہیں، ایسے بدعتی کے ساتھ معاملہ الگ ہے سلف صالحین کا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھو یہ مثال آپ دیکھو، سلف صالحین کے آثار ہیں، اقوال ہیں کہ جو آدمی جہمیہ کی بدعت رکھتا ہو۔ اب یہ جہمیہ کی بدعت کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کا انکار کرنا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار لازم آتا ہے۔ جو ایسی بڑی کفریہ بدعت کا قائل ہو، سلف صالحین اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی بدعتی ایسا جس کی بدعت کفر کے درجے کی نہیں ہے
تو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں بلوائی آئے، شرپسند آئے، شورش پسند آئے، اور وہ آ کر انہوں نے حضرت عثمان کو گھر میں محصور کر دیا. تو جو ان کا امام تھا، جو فتینوں کا امام تھا، جو ظالموں کا امام تھا، جو بدعتیوں کا، یہ جو خارجی بن کر آئے تھے، ان کا امام تھا، وہ مسجد نبوی میں امامت کرتا تھا. کچھ لوگ آئے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان آپ یہاں قید ہیں، امامت آپ کا حق ہے، آپ یہاں قید ہیں، اور وہاں جو امامت کر رہا ہے وہ فتنے کا امام ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ حضرت عثمان نے کہا نماز سب سے اچھا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس لیے جب وہ نماز پڑھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو. میرے بھائیوں، میں بتانا کیا چاہتا ہوں، سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے پاس جو مخالفین کے ساتھ سلوک کے جو طریقے، جو آداب ہیں، ان میں جو تفاوت اہل علم نے رکھا ہے سلف صالحین کی زندگیوں میں جو نمایاں تھا، اسے نظر انداز کرنا. دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت ہمیں یہاں سکھائی ہے کہ اپنے مخاطب کو نرمی سے مخاطب کرو. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا. وہ اپنی جگہ پہ فرعون وقت ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ فرعون وقت ہوگا، لیکن تمہیں پہلے نمبر پہ یہ سوچ کر بات کرنی چاہیے کہ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں. آپ اسے غلط ٹھہرا کر فتویٰ صادر کرنا نہیں چاہتے، آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں. یہ مزاج آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ دیکھو خلافت بنی عباسیہ کے ایک واقعہ، خلافت بنی عباس کے ایک واقعہ، ایک خلیفہ کے دربار میں خلیفہ سے کچھ غلطی ہو گئی، خلیفہ سے کچھ غلطی ہو گئی. اسی مجلس میں ایک واعظ تھے، نصیحت کرنے والے ایک تھے، انہوں نے بادشاہ کو بڑی سختی سے ڈانٹا، بہت برا بھلا کا، پوری سختی، بظاہر ایسے کہ واقعی دین کے لیے جذبہ ہے. ڈانٹ دیا انہوں نے. بادشاہ نے ان سے پلٹ کر کہا مجھے ذرا بتائیے کیا میں فرعون سے گیا گزرا ہوں؟ کہا نہیں. اچھا آپ بتائیے آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا نہیں. کہا جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہہ سکتا ہے فرعون سے نرمی میں بات کرو، نرمی سے بات کرو، تو کیا آپ میرے ساتھ نرمی سے بات نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، آج ہمیں اس سبق کو یاد کر کے سمجھ کر سمجھانے کی ضرورت ہے. میں یہ بات کیوں آپ کے سامنے بار بار لا رہا ہوں؟ آج دعوت اللہ کا جو کام ہے، میدان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا کام ہے، اس میں یہ بھی ہو رہا ہے. ایک طرف میں نے کہا نا سمجھوتے، اور دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے حق پرست ہونے، حق کے دائی ہونے، حق کے علمبردار ہونے کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم بے لگام گھوڑے ہیں، میدان ہمارے سامنے کھلا، ہم جس طرف چاہے دوڑتے نکل جائیں. نہیں، یہاں ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے، اس کی پابندی ہم اور آپ کو کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں، میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مدعو کی خیر خواہی کرنے کے بجائے مدعو کے ساتھ ہمیشہ سختی کا رویہ اپنانا، یہ خوارج کا منہج تھا، یہ خوارج کا طریقہ تھا. خوارج کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ تاریخ اسلام اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب جنگ ہوئی اس وقت ایک فرقہ ظاہر ہوا. یہ فرقہ وہی لوگ تھے جو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے آئے تھے. پھر اس کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنا لیے گئے، مسلمانوں نے خلیفہ بنایا، شرپسند حضرت علی کے لشکر میں داخل ہو گئے تاکہ ایک سزا سے بچ جائیں. اور پھر جب حضرت علی اور معاویہ کے درمیان مسئلہ ہوا، جنگ ہوئی اور فیصلہ ہوا کہ کتاب اللہ کو بنیاد بنا کر فیصلہ کریں گے، اور اس کے بعد ایک طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، دوسری طرف سے حضرت عمرو ابن عاص کو منتخب کیا گیا کہ آپ دونوں جو فیصلہ کریں گے ہم اسے مان لیں گے. خوارج ظاہر ہوئے، خوارج نکلے. ان خوارج کا مسئلہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ان کا مسئلہ یہی تھا کہ ان کے مزاج میں حق پرستی کا اتنا زیادہ، حالانکہ وہ حق پر نہیں تھے، وہ بدعتی تھے، گمراہ تھے، لیکن خود کو حق پر اس قدر زیادہ سمجھتے تھے، سامنے کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، سامنے کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے. خود کے حق پر ہونے کا اتنا زعم تھا، اتنا غرور تھا کہ اپنے غرور میں ڈوبے ہوئے وقت کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے مومن، سب سے بڑے مسلمان حضرت علی کو کافر کہتے تھے. یہ خارجی تھے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کافر کہتے تھے حق کے پرستار ہونے کے نام، اور اپنے برحق ہونے کی دلیل قرآن سے دیتے تھے. کہتے تھے الحکم الا للہ، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں، قرآن کی بات ہے.
اللہ کے بندوں دیکھو، یہی اصل میں ہمیں اور آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو جو منہج دیا، اس منہج میں اور خوارج کی اس روش میں، خوارج کے اس انداز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ خارجی تھے جو سامنے والے کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دعوت میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے اور مخاطب کے ساتھ سلوک ایک جیسا نہیں رکھتے، حسب حال اس کے حالات کے حساب سے الگ الگ رکھتے، لیکن جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں اس میں مقصد سامنے والے کی خیر خواہی ہوا کرتی، سامنے والے کا بھلا چاہنے والا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے خوارج کتنے برے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی کے ساتھ تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت ابن عباس ترجمان قرآن ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ تعالیٰ اس میرے اس بھائی کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فقیہ عالم بنا دے، اور خاص طور پہ قرآن کی تفسیر کا عالم اسے بنا دے۔ حضرت ابن عباس ہیں، امت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، حضرت علی کے ساتھ تھے۔ حضرت علی خوارج سے جنگ کرنے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھو یہاں دیکھو سمجھ میں آتا ہے، ایک اہل سنت کے منہج پر چلنے والے خیر کا عالم کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اور دوسری طرف خارجی رویہ، خارجی روش سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت علی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں خوارج سے، حضرت علی خوارج کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ علی مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں پہلے جا کے ان کو سمجھا دوں، میں پہلے جا کر ان کو سمجھا لوں، پھر جا کر بعد میں ان سے جنگ کریں گے، میں ان کو سمجھا لوں۔ حضرت علی نے کہا مجھے یہ ڈر ہے، اتنے شر پسند ہیں، کہیں آپ کا کچھ بگاڑ نہ دیں، آپ کا کچھ نقصان نہ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا آپ میری طرف سے بے فکر رہیے، لیکن میں جاؤں گا لوگوں کو جا کر سمجھاؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا، لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ حضرت ابن عباس آئے، اور جب آئے دیکھو حق پرستی کا جو نشہ غلط انداز سے جب چڑھتا ہے نا تو آدمی کتنی اونچائی سے بات کرتا ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اب خوارج کے درمیان اس پر بات ہو رہی ہے، ہم بات کریں گے کہ نہیں کریں گے، یعنی امت کا عالم سمجھانے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے کہ نہیں کریں۔ آدھے خوارج نے کہا کہ نہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا سب کافر ہیں، سب گمراہ ہو چکے، اب ان سے کیا بات کریں گے، ان سے کیا بات کریں گے۔ ابن عباس جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، خوارج کی نظر میں بات کرنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ خارجیت ہے، یہ خوارج کا ذہن ہے۔ آپ کو پتا ہے قریش مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری تھی، قرآن میں اللہ نے کہا بل ہم قوم خصمون، یہ لوگ سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ بدبخت خارجیوں نے وہ آیت پڑھ کر حضرت ابن عباس پہ چسپا کی، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ جھگڑالو لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خارجیت ہے۔ یہ دیکھو یہ اہل سنت ہیں، ابن عباس ہیں۔ حضرت علی جنگ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں سمجھا لوں گا، میں پہلے ان کو سجھا لوں گا، ان پہ حجت قائم کر لوں گا، اور یہ کہہ رہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، ابن عباس آئے ہم بات کریں گے، بڑے عالم ہیں، بات کریں گے۔ اور بات ہوئی، تفصیل میں جاؤں گا نہیں، صرف بنیادی مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کہ آدمی میں حق پرستی کے جذبے کے ساتھ سامنے والوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسے حضرت ابن عباس کے اندر تھا۔ وہ جا رہے سمجھا رہے، مورخین نے لکھا ہے اس مجلس میں جتنے خوارج شریک تھے سوال کیے، حضرت ابن عباس نے جواب دیا، سوال کیے، حضرت ابن عباس نے جواب دیا۔ جو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے مجلس ختم ہوئے، 2000 خارجیوں نے فوری توبہ کی، 2000 خارجیوں نے فوراً توبہ کی۔ دیکھو یہ فرق ہے منہج کا کہ جب آپ حق پر ہونے کے باوجود سامنے والے کے خیر خواہ بنتے ہیں، سب کی ہلاکت و بربادی کے بجائے کم سے کم کچھ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بجائے حق پر ہونے کا نشہ آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے اور آپ کہیں ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ابن عباس سے خوارج بات کرنے تیار نہیں تھے، آپ ان کی روش پہ چلنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو اسلامی شریعت ہمیں کیا سکھاتی۔ ان خارجیوں کا مسئلہ معلوم ہے آپ کو، یہ شروعات ہوتی ہے حق پرستی کے جذبے سے، مجھے صحیح چیز معلوم ہے، پھر آدمی آتی ہے مجھے ہی صحیح چیز معلوم ہے، پھر اس کے بعد وہ مقام آتا ہے سامنے والوں میں سے کوئی کچھ نہیں سمجھتا، میں ہی سمجھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال پوچھا، خوارج سے ایک سوال پوچھا، کہا دیکھو میں جن کے پاس سے چل کے آیا ہوں نا
وہ اللہ کے نبی کے صحابہ جن کے درمیان قرآن اترا، جن کے سامنے قرآن اترا، جنہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا، وہ صحابہ ہیں۔ کیا بات ہے کہ ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نظر نہیں آتا۔ وہ جو امت کے علماء ہیں ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نظر نہیں آتا۔ حضرت ابن عباس نے کہنا کیا چاہا کہ قرآن میں جن کے لیے گواہیاں آئیں صحابہ کے بارے میں، تمہارا عقیدہ کہ وہ کافر ہیں اور تم برحق ہو۔ قرآن جن کے بارے میں نازل ہوا، جن کو مخاطب کیا، جن کے ذریعے کہیے کہ واقعات پیش آئے تو قرآن نازل ہوا، جنہوں نے اللہ کے نبی سے علم لیا، دین لیا، وہ کافر ہو گئے، تم ہدایت پر ہو۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے نا، ملک کے سارے علماء گمراہ ہیں سوائے ہم 4 لوگوں کے۔ میرے بھائیوں ذرا سمجھو، دیکھو آپ کس روش پہ جا رہے ہو، آپ کس رخ پہ جا رہے ہو، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، خارجیوں ہی میں کا ایک واقعہ آپ کو سنا، خوارج میں کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ العلم نے لکھا ہے کہ ایک خارجی انتہا درجے کا خارجی تھا، اس نے ایک نوجوان پر محنت کی اور محنت کر کے اسے ذرا اپنے قریب کر لیا۔ وہ نوجوان بھی متاثر ہو گیا، دونوں کے دونوں طواف کر رہے تھے، حج تھا یا عمرہ تھا جو بھی تھا، طواف کر رہے تھے۔ تو جو خارجی تھا نا، اس نے اپنے ساتھی نوجوان جو اس سے متاثر تھا اس سے کہا، دیکھ رہے ہو یہ پورے چکر لگانے والے، یہ کعبۃ اللہ کے اطراف جو چکر لگا رہے ہیں، ان پورے لوگوں میں صرف 2 ہی مسلمان ہیں، ایک میں ہوں، دوسرا تو ہے۔ ہمارے علاوہ یہاں کوئی ہدایت پر نہیں ہے، ہمارے علاوہ یہاں کوئی ہدایت پر نہیں، ہمارے علاوہ یہاں کوئی مسلمان نہیں، ایک میں ہوں، دوسرا تو ہے۔ واللہ کے بندو دیکھو، اللہ تعالیٰ فطرت اگر زندہ رکھے نا تو بہت بڑا کمال ہے۔ اس بندے نے جو خارجی سے متاثر تھا اب تک، یہ جملہ سنا تو اس نے ایک بات کہی، کہا اچھا ایسا ہے، میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ عرضها السماوات والارض، اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کی وسعتیں اس میں سما جاتی ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی جنت تیرے میرے لیے صرف بنائی ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے صرف میرے تیرے لیے بنائی ہے۔ کہا کہ اس سے زیادہ برا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا، تھو ہے تجھ پر، تھوکا اور ہدایت پر آ گیا۔ میرے بھائیوں آپ سمجھا کرو، آپ امت کے خیر خواہ اگر ہیں، امت کی خیر خواہی امت سے کنارہ کش ہو کر نہیں، ان کے پاس جا کر ہوتی ہے، ان کو سمجھا کر ہوتی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، جاؤ فرعون کے پاس بیٹھو، بات کرو، گفتگو کرو، غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے، لیکن غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی دنیا سمیٹتے سمیٹتے اس مقام پہ لے آؤ، کہو میرے تیرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، میرے تیرے علاوہ کوئی ہدایت پر نہیں۔ یہ ہدایت کا معیار ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ سلف صالحین کے منہج میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ ایسا عام حکم کہ جمہور کو، پوری جماعت کو گمراہ کرے، پوری قوم کو گمراہ قرار دے کر اکا دکا میں تو ہدایت پر کہے، یہ پوری اسلامی تاریخ میں اہل سنت کا منہج نہیں رہا ہے کبھی بھی۔ میرے بھائیوں میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو حق کے طرفدار ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، لیکن حق کے طرفدار ہونے کے ساتھ امت کے خیر خواہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نرم ہیں۔ سبحان اللہ، آج آپ بتاؤ ہم نرم ہیں، ہم گرم ہیں، دماغ گرم ہے، مزاج گرم ہے، طبیعت گرم ہے، لہجہ گرم ہے، انداز گرم ہے، معاملہ گرم ہے، اور گرما گرمی میں سارے معاملات چلتے ہیں ہمارے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اللہ کے نبی آپ پر کہ آپ لِنْتَ لَهُمْ، آپ جو ہے نرم ہو رہے ان لوگوں کے ساتھ۔ بھائیو یاد رکھو، یہ نرمی کس کی؟ نرمی کا مطلب حق کے ساتھ سمجھوتا نہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ آپ توحید کو توحید کہو، لیکن اس انداز میں کہو کہ سامنے والا سمجھ جائے، سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے، آپ کی تڑپ وہ ہو کہ آپ کی تڑپ محسوس کرے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، ایمان یہ نہیں لاتے ہیں، آپ تڑپتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہ انداز ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے انداز۔ آپ حق بات کہیں گے، لیکن حق بات کو کہنے کا سلیقہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو سلیقہ لوگ اپنی مرضی سے اپناتے ہیں۔ کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ جو ہے سخت زبان ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. کوئی آپ کا طرفدار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، سخت زبان ہوتے، سنگدل ہوتے، یہ سارے لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میرے بھائیوں، بات جو میں پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، اپنی گفتگو کو سمیٹ کر ختم کر رہا ہوں. جو بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ دیکھو، اسلامی شریعت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ مومن کے ساتھ اصل میں نرم ہوا کرتا ہے، اور سختی بھی اس وقت کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ اس سختی سے اس کا بھلا ہوگا، اس کے بائیکاٹ سے اس کا بھلا ہوگا، اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے اس کا بھلا ہوگا، اسی وقت وہ اس کے ساتھ سختی کیا کرتا ہے. اسلامی شریعت کی ان باتوں کو ہم اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آج کی اس مجلس میں نے جو بات کہی کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ و فرعون کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس سرکش کو اس کی سرکشی پہ روکو، ٹوکو، بتاؤ، اسے بولو، اسے سمجھاؤ، اسے یاد دلاؤ کہ تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ اللہ ربکم العالی کہہ سکو، تم تو ایک حقیر سے انسان ہو، اس کو اس کی حیثیت یاد دلا. اور ساتھ میں یہ کہا کہ جو ہے حق بات یہ کہنی ہے لیکن اس انداز میں کہ قولا لہ قولا لینا، اس لیے کہ آپ کی اس نرم گفتگو سے ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے. بھائیو، جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حق کے طرفدار بننا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور دونوں کو اکٹھا کر کے چلنا یہ کمال ہے، یہی اصل میں صحیح طریقہ ہے. اور آدمی کے ساتھ جب معاملہ کریں گے تو نرمی یا گرمی، نرمی یا سختی آدمی کے حالات کے حساب سے ہونی چاہیے. اور اس منہج کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ علماء اسلام سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس کے نقش قدم پر چل کر اپنانے کی کوشش کریں. میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہم اور آپ حق کے طرفدار بھی رہیں، لوگوں کے خیرخواہ بھی رہیں، دونوں میں ایک توازن رکھیں. شیطان کو نہ اس راستے سے داخل ہونے دیں نہ اس راستے سے داخل ہونے دیں. ہم لوگوں کے حق میں خیرخواہی ایسے کریں کہ حق کے ساتھ سمجھوتا نہ ہو، اور حق کی طرفداری ایسے کریں کہ لوگوں کی خیرخواہی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.